بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیٹھ نور محمد ایک بہت بڑے ہوٹل کے مالک تھے۔ ان کا کاروبار 4 مختلف شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی یہ حد تھی کہ ہر سال اپنے خرچے پر 50 جوڑوں کی شادیاں کرتے، وہ بھی اجتماعی، اور ہر سال ایک شخص کو عمرے کے لیے بھیجتے۔ ایک دن سیٹھ صاحب اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اس کی بڑی بیٹی سائرہ روتی ہوئی آئی اور اپنے والد کے پیروں میں گر گئی۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا نام عزت سب مٹی میں ملانے والی تھی۔ میں آپ کی مجرم ہوں، آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور۔ سیٹھ نے اپنی بیٹی کو پیروں سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، کوئی بھی بات مجھ سے مت چھپانا، ایک شفیق باپ سے ظلم کی امید مت رکھنا۔ بتاؤ کیا معاملہ پیش آیا؟ بیٹی کہنے لگی، ابا، آپ نے مجھے نصیحت کی کہ اہم لمحات اور فیصلے مجھ سے شیئر کرنا، مگر میں نے ایک بات آپ سے چھپائے رکھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میری اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ جان پہچان ہوئی اور آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ لڑکا سلجھا ہوا نظر آتا تھا، میں اسے پسند کرنے لگی۔ میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں، تمہاری منگنی تمہارے چچا زاد سے بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا، اس بات کا ذکر باپ سے مت کرنا، میں ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انور نے بھی کہہ دیا کہ بھاگ کر شادی کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کبھی اپنے بارے میں تو کبھی آپ کے بارے میں۔ انور نہ ملا تو شاید میری زندگی برباد ہو جاتی، اگر بھاگ جاتی تو آپ کی عزت۔ کئی راتیں جاگ کر فیصلہ نہ کر پائی کہ کیا کروں۔ آخر کار میں نے خود غرضی دکھائی اور گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں گھر سے بھاگ رہی تھی اور انور گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ میری سہیلی کا فون آیا، کہنے لگی، سائرہ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں گھر میں ہوں۔ کہنے لگی، شکر ہے تم اپنے گھر میں ہو، میرے بھائی سے بچ کر رہنا۔ رات کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا۔ میں کمرے کے پاس سے گزری تو کھڑکی سے کان لگا کر ان کی ساری باتیں سنی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ سائرہ کو گھر سے سیدھا ہوٹل میں لے آؤں گا، تم میرا وہاں انتظار کرنا، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ میرا بھائی ہے مگر اخلاق کے لحاظ سے اچھا نہیں۔ کاش مجھے پہلے تمہاری اور انور کی دوستی کے بارے میں پتہ چل جاتا، مگر تم نے مجھے کچھ نہ بتایا اور سب چھپائے رکھا اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہوا تو میں چپ نہیں رہ سکتی، اس سے بچ کے رہنا، وہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتا۔ تم سے پہلے بھی وہ کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا جسم کانپنے لگا، میں ایسا گناہ کرنے جا رہی تھی جس نے میری زندگی برباد کر دینی تھی۔ بابا، میں مانتی ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی مجھے معاف کیجیے، میں معافی کی طلبگار ہوں۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی، کیا تجھے معلوم ہے اس کی بہن نے تجھے وقت پر کال کیوں کی؟ کیا تم جانتی ہو تم اسے شیطان کے ناپاک ارادے سے کیسے بچ گئی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتی۔ سیٹھ نے کہا، بیٹی، اس دنیا میں ہم سب کو ایک آزمائش میں ہیں، کوئی شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی بری طرح ناکام، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تیرا یہ باپ جو کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے میں، شروع میں ایسا نہیں تھا۔ تیرا باپ ایک غریب تھا جو تندور پر روٹیاں لگا کر فروخت کرتا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 30-25 سال پہلے ایک نوجوان عورت میرے تندور پر روٹیاں لینے آتی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی اور جب رش کم پڑ جاتا تب روٹیاں لینے کے لیے آگے آتی۔ اس وقت میں جوان تھا، طاقتور تھا، دن میں 18 گھنٹے کام کر سکتا تھا۔ عورت جب مجھ سے روٹیاں لیتی تو میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتا۔ گناہ کا آغاز ہی آنکھ سے ہوتا ہے، اگر انسان اپنی آنکھ کو محفوظ کر لے تو آنے والے طوفان سے بچ جاتا ہے، مگر میں آنکھ کا گناہ کر چکا تھا۔ عورت چادر میں لپٹی ہوتی مگر میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہ شاید وہ بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھے۔ اگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا، دن رات اس عورت کے متعلق سوچنے لگا، اسی سوچ میں ساری رات جاگتا رہتا کہ وہ اکیلی ہوگی، کبھی تو خود روٹیاں لینے آتی ہے ورنہ کوئی نہ کوئی مرد یہ کام کرتا۔ یہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے، اسی خیالوں میں ساری رات گزر جاتی۔ شیطان میرے سر پر سوار ہوتا، میں مکمل طور پر بھٹک چکا تھا۔ ایک دن میرے دماغ میں شیطانی ترکیب آئی، جب وہ روٹیاں لینے آتی تو میں ایک اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دیں اور اخبار کے کونے میں ایک تحریر لکھی کہ میں آپ کا دیوانہ ہوں مگر آپ کے کام بھی آنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو پورا 1 مہینہ مجھ سے مفت روٹیاں لے سکتی ہو، بدلے میں صرف ایک رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اگر سوچو تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں۔ دوسرے دن وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو چپکے سے خط مجھے پکڑا دیا۔ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی آفر قبول ہے مگر میں اپنا آپ تم پر ظاہر نہیں کروں گی، میں اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ خاتون مجھ سے بغیر قیمت کے روٹیاں لیتی رہی۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے دل ہی دل میں یہ آتا کہ میری دل کی مراد پوری ہونے والی ہے،
میں روز نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، میرا دل و دماغ بھی عجیب غفلت کا شکار تھا جو گناہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بس دعا کرو کہ اللہ کسی کی دل پر مہر نہ لگائے۔ اگر دل پر مہر نہ لگے تو واپسی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر دل پر خدا مہر لگا دے تو اس کا دل کالا ہو جائے، تب اسے گناہ میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، پاکیزگی سے دور بھاگتا ہے، جبکہ حرام اسے سکون دیتا ہے۔ میرا دل شاید مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا، شاید اللہ مجھے مزید آزمانا چاہ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب وہ عورت آئی تو میں نے اسے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو اور اپنے کہے پر عمل کرو، مجھے کچھ دن کا وقت دیں۔ میں نے اسے 2-3 دن کا مزید وقت دے دیا۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ عورت نے کہا، میں اپنے قول پر قائم ہوں، مجھے اب گھر آنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے اپنے کسی ٹھکانے پر لے جاؤ گے تو مجھے پکڑے جانے کا خوف ہے، لیکن ادھر ہمارے گھر میں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم یہاں اپنا مقصد پورا کر لینا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلی رات اس نے مجھے اپنے گھر میں لے جانا تھا۔ رات 10 بجے جب تندور سے فارغ ہوا تو وہ عورت میرے سامنے آئی، کہنے لگی، عورت پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ عورت آگے آگے اور میں اس کے پیچھے۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی، مجھے بھی اندر آ جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر آیا تو ایک پرانا سا گھر تھا۔ عورت کمرے میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے آیا۔ جب میں کمرے کے اندرونی منظر کو دیکھا تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا تھا، جبکہ 2 کمزور سے بچے کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جن کے جسم پر گوشت نہیں ہو۔ میں نے عورت سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی اور دھوکہ دیا۔ تم نے کہا تھا میرے گھر میں کوئی موجود نہیں، مگر یہاں ایک شخص اور 2 بچے ہیں۔ عورت نے کہا، میں نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میری بات کو یاد رکھو کہ میں نے تم سے کہا تھا میرے گھر چلو، وہاں میں محفوظ ہوں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھو میرا معذور شوہر جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ بس چپ چاپ دیکھتا رہے گا اور یہ بچے کونے میں بیٹھے رہیں گے، یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تم جلدی سے اپنا کام کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عورت کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ ایک ایسی مجبور عورت جسے سہارے کی ضرورت تھی، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے شوہر اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ وہاں سے بھاگا اتنا تیز کہ مجھے خود اپنے آپ پر حیرانی ہوئی۔ میں وہاں سے سیدھا مسجد گیا، وضو کیا، گر کر اپنے رب سے معافی مانگی، اسے منانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر سجدے کی حالت میں رہا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ سجدے سے سر ہٹاؤں۔ میں گھر آیا تو مجھے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عورت کے گھر جا کر اس سے معافی کی طلب کی اور معافی مانگی، اس سے منہ بولی بہن بنا لیا اور ساری زندگی کے لیے مفت روٹیاں دینے کا میں نے اس کو وعدہ کر دیا اور اس کے بچوں کی کفالت کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔ بیٹی، اگر اس رات میں اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا تو شاید تیری سہیلی تجھے وقت پر فون نہ کرتی اور تم اس درندے کا شکار ہو جاتی۔ ہم سب کو مکافات عمل سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔